اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم و ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ 9ویں محرم کی شب، اور یہ شب منسوب ہے شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار کے نام سے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اہل بیت کی محبت کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، اور وہ نام نہاد لوگ جو کلمہ بھی نبی کا پڑھتے تھے اور اسی نبی کی اہل بیت کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لے آئے۔ 2 محرم کو روکا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اور شب عاشور مولا عبادت میں اور اللہ سے راز و نیاز میں صرف کرتے ہیں، اپنے صحابیوں میں صرف کرتے ہیں، اور جب روز عاشور آیا تو بھرا باغ سیدہ زہرا کا ایک ہی پل میں اجڑ گیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کالے کپڑے نہ پہنو، ماتم نہ کرو، ذوالجناح و شبیہ مت نکالو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس امام نے ماتم کیا؟ کس امام نے کالے کپڑے پہنے؟ کس نے کیا کیا؟ اس لیے کہ ان معترضین کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو آج یہ اعتراض کی زبان، گستاخی کی زبان کو باہر نہ نکالتے، اس لیے کہ جس کا نقصان ہو جاتا ہے اسے تو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ وہ ایسے غم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کسی چیز کی خبر نہیں رہتی۔ آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا اسلام پہ کچھ خرچ نہیں ہوا، اور خدا کی قسم علی و بطول کا کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ رات جو رات مرسوم ہے شہنشاہ وفا کے نام کے ساتھ، یہ وہ عباس ہے کہ جس کے سہارے مخدرات عصمت و طہارت مدینہ سے چلی، مکہ پہنچی، اور مکہ سے کربلا۔ بی بی ہر ایک مستور کو، شریکت الحسین ہر ایک مستور کو کہتی کہ تمہارے پردوں کی میں ضامن ہوں،
اس لیے کہ میرا عباس جیسا بھائی زندہ ہے، اور جب عباس موجود ہے اور عباس ہمارے ساتھ ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے پردوں کی طرف نگاہ کرے۔ جناب شریکت الحسین زینب عالیہ خود روایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں واقع کربلا کے بارے میں بات ہوتی تھی، اور بات چلتے ہوئے یہاں پہنچتی کہ امام کی شہادت کے بعد بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتار لیا جائے گا، تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس زینب کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ زینب کی چادر کی طرف نگاہ کر سکے۔ اتارنا تو درکنار، کوئی نگاہ ہی نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار، جو حسینی فوج کا علمدار ہے، بار بار مولا سے اذن کارزار طلب کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا علمدار ہے، تجھے کیسے میدان میں جانے کے لیے اجازت دے دوں؟ عباس رو کے عرض کرتے ہیں مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، ایک ایک کر کے سب مارے جا چکے ہیں، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں عباس تجھے مرنے کے لیے میدان میں نہیں بھیجتا، ہاں تیرے بھتیجے اور بھتیجیاں پیاس سے رو رہے ہیں، عطشان عطشان العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، ہو سکے تو ان کے لیے فرات سے پانی لے آؤ۔ عباس خیمہ میں آئے، مشکیزہ کو اٹھایا، علم کو لیا اور میدان کی طرف فرات کی طرف بڑھے۔ جب عباس میدان کی طرف بڑھے، فرات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو عمر ابن سعد کی فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عباس کو راستہ ملتا ہے اور فرات کے کنارے جا پہنچتے ہیں۔ کسی ظالم کی مجال نہیں، جرت نہیں کہ وہ عباس کے قریب آ جائے، اس لیے کہ اس شیر دل حیدر کرار کا مقابلہ کرنے کی قوم اشقیاء میں جرت نہیں تھی۔ عباس پہنچے فرات پر، مشکیزہ کو پر کیا اور ایک چلو پانی کا بھرا اور منہ کے قریب لے کر آئے۔ اب عباس کی وفا دیکھیے کہ پانی منہ کے قریب لاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ عباس العطش العطش سکینہ کی آوازیں آ رہی ہیں اور تو پانی اپنے منہ کے قریب لا چکا ہے۔ عباس نے اپنی وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پانی فرات میں بہا دیا، مشکیزہ کو پر کرتے ہیں اور فرات سے باہر آتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب شمر دیکھتا ہے اور شمر کہتا ہے کہ یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچے۔ فوج سے کہتا ہے کہ روک لو عباس کو، مبادا یہ پانی خیام کی طرف جائے۔ عباس پانی نہ لے جانے پائے۔ یہ کون عباس ہے؟ یہ وہی عباس ہے جس کے لیے یہ شمر امان نامہ لے کر آیا کہ عباس اور اس کے بھائیوں کے لیے امان ہے، ساری فوج کو مار دیا جائے لیکن عباس اور اس کے بھائیوں کو بچا لیا جائے، کوئی نزدیک نہیں جائے گا۔ اور جناب عباس کو امان دی تو انہوں نے امان کو پھاڑ دیا، کہا شمر تجھے شرم نہیں آتی؟ عباس کے لیے تو امان ہے، نواسہ رسول کے لیے امان نہیں ہے۔
اب وہی شمر کہتا ہے کہ مبادا یہ پانی خیموں تک پہنچے، عباس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ جناب عباس کو گھیرا لیکن کوئی قریب نہیں آتا۔ درختوں کے اوٹ میں لگے ہوئے ظالم کھڑے ہیں کہ ایک ظالم نے وار کیا، جناب عباس کا دایاں ہاتھ شہید ہو گیا۔ مشکیزہ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اور ایک ظالم نے وار کیا، دوسرا بازو شہید ہو گیا۔ مشکیزہ کو منہ میں دباتے ہیں اور گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایک ظالم نے تیر مارا جو مشکیزہ میں لگا اور پانی کربلا کی زمین پہ بہہ جاتا ہے۔ میں کہوں گا یہ کربلا کی زمین پہ پانی نہیں بہا، عباس کے ارمان زمین پہ بہہ گئے۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک ظالم نے گرز کا وار کیا جو جناب عباس کی پیشانی پہ لگا اور گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پائے، عباس گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہیں۔ عزادارو، جب کوئی آدمی گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، زمین پہ ہاتھ کو ٹیک دیتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، عباس کے بازو نہ تھے، نہ جانے زمین پہ کیسے گرے۔ عباس منہ کے بل زمین پہ گرے کیونکہ سہارا کے لیے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ گرتے ہوئے آواز دی، مولا میری مدد کو آئیے۔ میرے مولا اٹھے، کربلا کے میدان کی طرف بڑھے، بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور ایک بین کیا، قدن کا سرا ظہری وقلت حیلتی۔ عباس تیری موت نے میری کمر کو توڑ دیا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام چاہتے نہ چاہتے ہوئے عباس کے لاشا پہ پہنچے۔ کیا عالم ہے کہ عباس کا آخری وقت ہے۔ مولا نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، کہا مولا میری آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے، میری آنکھیں صاف کرو۔ کیوں عباس آنکھوں کو کیوں صاف کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا آخری وقت آپ کی زیارت ہو جائے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مولا نے نگاہوں کو صاف کیا، آنکھیں صاف ہوئی، کہا مولا میری ایک منت ہے، میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں عباس؟ کہا اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے پانی کا آیا تھا، اب جب پانی نہیں جائے گا مجھے شرم آتی ہے بچوں سے کہ چچا پانی لینے گئے مگر پانی نہ لائے۔ اور جب عباس کی روح پرواز کرتی ہے، مولا نے خالی مشکیزہ اور علم اٹھایا اور چلے خیام کی طرف۔ جب خیموں کے قریب پہنچے، جناب سکینہ بنت الحسین نے دیکھا علم آ رہا ہے، بچوں کو جمع کیا کہ بچوں اپنے اپنے جام لے کر باہر آ جاؤ، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ لیکن جب قریب پہنچے تو علم تھا مگر علمدار نہیں تھا، علم تو آیا مگر علمدار نہیں آیا۔ مولا نے بتایا تیرا چچا شہید ہو گیا۔
بیوی کے ہاتھ سے، بچوں کے ہاتھوں سے جام زمین پہ گر گئے، ٹوٹ گئے۔ جناب سکینہ بنت الحسین نے بیان کیا کہ بچوں، کاش سب بچے اور ہم مر گئے ہوتے، میرا چچا پانی لینے نہ جاتا اور میرا چچا پانی لینے گیا اور واپس نہیں لوٹا۔ جناب زینب عالیہ نے سر کے بال کھول دیے اور عباس کے بیان کیے اور مستورات کو جمع کر کے کہا، بیویو، آج تک تمہارے پردوں کی زینب ضامن تھی، اب میں تمہاری چادروں کی ضامن نہیں، اب ہماری چادریں بھی لٹ جائیں گی، ہم بے مکنو چادر ہو جائیں گی، رسن بستہ بے پلان اونٹوں پہ سوار کر کے ہمیں قیدی بھی بنا لیا جائے گا، اس لیے کہ جس عباس کے سہارے زینب آئی تھی اور ضمانتیں دیتی تھی، آج میرا وہ علموں والا بھائی نہیں رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔